السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا۔ امیر محترم حضرات، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، عنوان ہے توحید اور اس کے اقسام۔ تو چونکہ وقت بہت کم ہے اور عنوان انتہائی تفصیل طلب ہے، تو چند بکھری باتیں مختصر وقت میں بیان کر دیتا ہوں۔ پہلے توحید کا مطلب سمجھ لیں۔ توحید کا لغوی معنی ہے ایک کرنا، ایک سمجھنا، یہ تو اس کا لغوی معنی ہے۔ سب سے اہم چیز توحید کے تعلق سے ذہن نشین کیا جائے، علماء کی جناب میں ایک بہت ہی پیارا نقطہ، ایک عجیب و غریب استدلال توحید کی نازکیت پر۔ پہلے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح: وعن عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا خطب عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بئس الخطيب انت قل ومن يعص الله ورسوله قال ابن نمیر فقد غوی رواہ مسلم فی کتاب الجمعہ۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسلم کتاب الجمعہ کے اندر لاہے۔ راوی جیسا کہ معلوم ہے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اوریٹر، ایک خطیب، ایک مقرر، تقریر کرنے والا کھڑا ہوا، اور اس نے تقریر سے پہلے جو خطبہ مسنونہ ہوتا ہے اس کو اس طرح پڑھا، اس نے من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ صحیح راہ پر ہے۔ برابر؟ اچھا، اب یہاں جہاں اطاعت کی بات آئی تھی وہاں اس نے کیا کہا؟ ومن یطع اللہ ورسولہ، اللہ کے بعد واو کی فصل لا کر رسول کو الگ کیا اس نے۔ لیکن جب دوسرا جملہ وہ بولا وَمَن يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى، اور جس نے دونوں کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں ہوا، فوراً آپ نے کہا بیس، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز نہیں ہے ڈانٹنے کا۔ آپ تو بڑے رحیم، بڑے شفیق اور امت کے اوپر بڑے رؤوف الرحیم تھے، آپ کا یہ انداز نہیں تھا کہ آپ کو اس طرح ڈانٹیں کسی کو، لیکن آپ کا یہ انداز بتاتا ہے، آپ جملے کی سختی کو آپ دیکھیں۔ آپ نے فرمایا بیس الخطیب انت، ارے تو کتنا برا مقرر ہے بھائی، تو کتنا خراب اوریٹر ہے۔ اپنے مزاج کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کا یہ انداز اختیار فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بات آئی، اللہ کو الگ کر کے، رسول کو الگ کر کے بیچ میں واو کی فصل لایا، لیکن جب نافرمانی کی بات آئی تو اس نے تسنیہ کا صیغہ استعمال کر دیا، دونوں کو ملا دیا، وَمَن يَعْصِهِمَا، اگر دونوں کی جو نافرمانی کرے، کمال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ توحید کتنا نازک معاملہ ہے، بال سے زیادہ باریک۔ اور ایک نکتہ اور بھی بتاؤں، ہم لوگ بولتے رہتے ہیں شرک مت کرو، شرک مت کرو، شرک مت کرو، یہ نہیں کہا گیا شرک مت کرو، کہیں بھی نہیں ہے شرک مت کرو، آگے شیئن، کچھ بھی شرک نہ کرو۔ کبھی مطلب سمجھے آپ؟ نہ کرے اگر تحت النفی ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ چلیے ابھی اس حدیث کے اوپر ابھی یہاں رکے رہیے، ایک حدیث اور پڑھ دیتے ہیں۔ حدیث اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی دعوۃ مستجابہ
وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو اسی کتاب الایمان میں لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء آئے ان کی بہت ساری دعائیں اللہ نے نہیں قبول کی، بہت ساری دعائیں قبول فرمائیں، لیکن ایک دعا کے بارے میں یہ ضمانت دی، گارنٹی دی کہ وہ دعا ضرور قبول کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء کرام نے دنیا میں دعا مانگ لی، سب کی دعائیں قبول ہو گئی، لیکن میں نے وہ دعا نہیں مانگی، میں نے بچا کر رکھا ہوا ہے اسے قیامت کے دن اپنے امتیوں کی سفارش کے لیے۔ اور اب سارے لوگ خوش ہو گئے کہ نبی جب سفارش کر دیں گے، یہ شفاعت کا غلط تصور ہمارے ذہنوں میں گھسا ہوا ہے کہ نبی سفارش کر دیں گے، دامن پکڑ کر مچل جائیں گے، بس بخش دیے جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے۔ آگے بتایا گیا کہ یہ سفارش نبی کی سب کو نصیب نہیں ہوگی، اس خوش نصیب کو یہ سفارش نصیب ہوگی من مات من امتی لا یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کر کے گیا ہو شیئن، کچھ بھی۔ یہ کچھ بھی کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ہم لوگ دانستہ نادانستہ یہ شیئن والی جو شرک کا معاملہ ہے وہ کرتے رہتے، کہتے اتفاق سے ہماری ملاقات ان سے ہو گئی۔ ارے اتفاق کیا چیز ہے؟ اتفاق اور کوئنسیڈنس دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، ایوری تھنگ از پلانڈ بائی اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز پلان کیا ہوا ہے۔ دیکھیے نادانستہ طور پر ہم نے ایک ایسا کلمہ کہہ دیا جو کلمہ شرک کی دہلیز کے اوپر کھڑا ہوا، بلکہ شرک کی سرحد میں داخل ہو گیا، تو شیئن حضرت۔ اب حضرت کے اوپر بھی بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ حضرت بھی مت کہا جائے، یہ بھی کہیں شیئن کے دائرے میں داخل نہ ہو جائے۔ تو شرک کا معاملہ بہت ہی باریک ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی چال، ارے یہ جب چلتا ہے شرک تو اس کے قدموں کی آواز سنائی نہیں دیتی ہے۔ دبیب نمل کہا گیا، چیونٹی چلتی ہے تو کیا چیونٹی کے چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے؟ نہیں، جب چیونٹی کی چال کی طرح اس کی چال ہے تو یہ زندگی میں کب چلا ہے اور کب شیئن والی بات ہماری زندگی سے نکل جائے۔ لوگ بہت ہی غیر محتاط ہیں، کیئرفل نہیں ہیں اس تعلق سے، شرک مت کرو، شرک مت کرو۔ اور کتنی شرک کی قسمیں ہیں جو ہماری زندگی میں دار آئی ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں اس کا، دبیب نمل کی طرح، دبیب نمل کی طرح۔ تو ہمارا یہ کہنا کہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں آ کر بخش دیے جائیں گے، ایک غلط تصور ہے یہ۔ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، ایک تو شرک نہ کر کے گیا ہو اور کچھ بھی شرک نہ کر کے گیا ہو۔ نکرہ تحت النفی آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے، شیئا نکرہ ہے اور لا نفی ہے، اس کا مطلب شرک کی کوئی بھی قسم لے کر کے اگر وہاں گیا کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ گناہ کے اوپر اللہ کی مشیت کے اوپر موقوف ہے، وہ اللہ چاہے تو بخش دے، مگر اگر شرک کر کے گیا ہے تو یہ سوچ لے کہ اس کی بخشش ناممکن ہے، بخشا نہیں جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کی دعوت کا نقطۂ آغاز، نقطۂ وسط اور نقطۂ اختتام یہی توحید کا مسئلہ ہے۔ پوری زندگی بتاتے رہے توحید یہ ہے، توحید یہ ہے۔ اگر کہیں ایسا کچھ نظر آیا جو توحید نہیں ہے، شرک کی قبیل سے فوراً اس پر نکیر کی گئی اور بتایا گیا کہ اس سے باز آ جاؤ، یہ خطرناک چیز ہے، خطرناک چیز ہے یہ۔ تو وہ جو خطیب تھا اس نے رسول اور اللہ کو واو کے ذریعے ذکر کرنے کے بجائے ڈائریکٹ ہما کا صیغہ استعمال کیا، جو دونوں کی نافرمانی کرے۔ ایک نقطہ اور بتاتا ہوں، غالباً امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ایک جملے سے مستفاد ہے کہ ذہنوں میں بٹھاؤ اس نقطے کو، کہ غیرت جو ہوتی ہے نا وہ محبت کی تابع ہوتی ہے۔ جملہ ریپیٹ کرتا ہوں، غیرت جو ہوتی ہے وہ محبت کے تابع ہوتی ہے۔ اللہ سے جتنی محبت کرنے والا آدمی رہے گا وہ توحید کے تعلق سے اتنا ہی غیرت مند ہوگا۔ اللہ سب سے زیادہ غیور ہے، اس کے بعد اس کا نبی ہے، اور شرک سب سے زیادہ بے غیرت ہے اور توحید سب سے زیادہ غیرت ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر فرمائی اور ڈانٹا، کہا کہ تو کتنا برا خطیب ہے بھی، پیسل خطیب انتا، تو نے مجھے اللہ کے ساتھ ملا دیا۔ ہم لوگ کہتے اللہ اور اس کے رسول چاہے، اچھا وہ حدیث بھی ملا لیتے، ابھی اس حدیث پر رکے رہے، ایک تیسری حدیث پڑھ دیتے، حدیث کس طرح۔ وعن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما شاء اللہ وشیتا قال جعلتنی عدلا قل ما شاء اللہ، رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر۔ حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی معجم کبیر کے اندر لائے ہیں، راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ کہنے لگا ما شاء اللہ وشیتا، جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے۔ نحو پڑھنے والے پڑھانے والے علماء بیٹھے ہوئے، معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان ایک حکم ہوتا ہے جو دونوں، جیسے کہا جائے زید اور بکر دونوں آئے، ظاہر ہے کہ زید کے اوپر بھی آنے کا حکم ہے اور بکر کے اوپر بھی آنے کا، مجیت میں دونوں شریک ہیں، مجیت کا حکم دونوں کے اوپر ہے۔ تو اب یہ اگر کہا جائے کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے تو مشیت کے اندر دونوں شریک ہو گئے، گویا کہ اس آدمی نے مشیت میں اللہ کی رسول کو شریک کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا، کہا کہ جعلتنی عدلا، تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا، ایک جگہ ندن ہے، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا۔ حالانکہ اس نے یہی تو کہا تھا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ دیکھیے ایک حکم مشیت کا جو اللہ کے اوپر لگ رہا تھا، وہی حکم واو کے ذریعے نبی کے اوپر لگا دیا گیا، نبی نے فوراً نکیر فرمائی غلط ہے، یہ جملہ اس طرح سے غلط ہے۔ ہم جانے انجانے میں کتنے جملے بولتے رہتے ہیں جو شرک کی سرحد میں داخل ہیں۔